السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 120. مدینہ منورہ میں چونکہ یہود بہت رہتے تھے، خیبر میں یہود بہت رہتے تھے، یہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے. یہ آپس میں کہنے لگے کبھی دیکھو دو مسئلے ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ وہ نبی جس کا بھی انتظار کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں. یہ طائف کے قصے کے بعد کے قصے ہیں سارے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں آ گئے، بڑی مشکل سے داخل ہوئے دوسری مرتبہ. تو انہوں نے کہا دو مسئلے ہوئے ہیں، ایک تو وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ یہی آنے والے ہیں مدینہ منورہ. کب آتے ہیں تو پتہ نہیں ہے. دوسرا کہ ان کی بات جناتوں نے بھی قبول کر لی ہے. چنانچہ یہ جنات گھروں کے اندر یعنی گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کلمے کی آواز سنتے تھے. خلاصہ کلام یہ رات کو سوئے ہوئے کلمے کی آواز سن رہے. اس میں ایک قصہ ہوا عباس ابن مرداس السلمی کا. یہ قبیلہ بنی سلیم تھا. یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے بہت دور یہ قبیلہ رہتا تھا. اب بھی یہ قبیلہ وہاں آباد ہے اور میں وہاں گیا بھی ہوں. اس دور میں جبکہ ترقی کا دور ہے، کچھ سالوں پہلے ساتھیوں نے میرا پروگرام بنایا تھا قبیلہ بنی سلیم کا کہ ابھی آپ کو ہم وہاں لے جاتے ہیں. تو وہاں ہم گئے، رات کا بیان کیا ہم نے. لیکن ابھی اس دور کے اندر بھی وہاں پر لائٹ نہیں ہے. پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، اور اس کے بیچ میں انہوں نے بیان رکھا. چونکہ وہاں لائٹ کا انتظام نہیں تو بیان کیسے کریں. تو انہوں نے 15ویں 14ویں رات کا چاند کی والی رات طے کی کہ وہی جو ہے 14ویں رات کے چاند کا چاندنا ہوگا، وہیں پر بیان کریں گے اور وہیں پر قبیلہ بنی سلیم کا قصہ سنانا ہم کو. تو میں نے یہ قبیلہ بنی سلیم کا قصہ جناتوں کا وہاں سنایا. قبیلہ بنی سلیم یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، 400 آدمی تھے اس میں. تو عباس ابن مرداس السلمی، مرداس جو ہے یہ باپ کا نام تھا، بہت بڑا پجاری تھا، معروف تھا حجاز کے اندر. مرداس یعنی بہت بڑا، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سادھو، کہ بہت بڑا سادھو، بہت بڑا پجاری. اس کا نام تھا مرداس. اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مرداس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور عباس کو بلا کر یہ کہا کہ بیٹا دیکھو میں تو مر رہا ہوں، یہ سارے بت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کی تم پوجا پاٹ کرنا. لیکن مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب آسمانوں کا نظام بدل گیا ہے. یہ مرداس نے اپنے انتقال پر کہا. یہ بہت بڑا سادھو بھی تھا اور بہت بڑا جادوگر بھی تھا. مرداس نام تھا اس کا. خدا کی شان، مرداس کفر کی حالت میں مرا اور عداس یہ مسلمان ہو گیا. وہ نصرانی تھا، وہ تائبی مسلمان ہو گیا. اور یہ مرداس جو ہے یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے کرتے مرا. تو عباس نے مرداس کو بلا کر عباس کو اپنے بیٹے عباس کو بلا کر کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا عباس میں بھی آخر میں سین ہے، مرداس میں بھی آخر میں سین ہے، اور عداس میں بھی آخر میں سین ہے. یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک فن ہے کہ آخر میں یہ ہو تو کیا ہوتا ہے. یہ مضمون بعد میں کبھی دیکھیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے. تو عباس کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھ بیٹا میں جا رہا ہوں، یہ بت تجھے دے رہا ہوں، تو یہ اس کی پوجا پاٹ کرنا، اور ایک میری نصیحت یاد رکھنا. یہ مرداس نے کہا، جو بہت بڑا سادھو تھا، اس نے کہا میری ایک نصیحت یاد رکھنا. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ حالات آئیں گے تم پر، کوئی بھی نامناسب حال آئے تو گھبرانا مت، یہ بتوں سے مدد مانگنا، یہ بت تمہاری مدد کریں گے. اور پھر ایک بت کی طرف اشارہ کیا، اس کا نام تھا دمات. اس بت کا نام، یہ بڑا بت تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. اس کا نام حدیثوں میں آتا ہے دمات تھا. اور یہ فرمایا کہ بس یہ دمات جو ہے اس کو پکڑ لینا، یہ بہت بڑا بت ہے. میں جب بھی کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو میں دمات کو جو ہے اپنا عطر بطر لگا لیتا ہوں اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہوں، تو یہ دمات جو ہے میری مدد کرتا ہے. یہ کہہ کر مرداس کا ہو گیا انتقال. اب عباس آیا اس کی جگہ پر. یہ جو ہے یہ گویا کہ یہ بھی سادھو تھے عباس. خدا کی شان، باپ کو دفن کیا. اس زمانے میں جلاتے نہیں تھے مشرکین، وہ دفن کرتے تھے. ہمارے ہندوستان میں تو جیسے جلاتے ہیں
لیکن ان کے یہاں نہیں، ان کے یہاں قبریں ہوتی تھی. اسی لیے جو مسجد نبوی ہے بھی وہاں مشرکین مکہ کے مدینہ کے جو مشرک تھے ان کی قبریں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پاٹ کروائی. بخاری شریف میں روایت آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی جو قبریں ہیں ان کو اکھوڑو اور اکھڑ کر ان کی جو ہڈیوں کو پھینک دو اور اسے مسجد میں داخل کرو. یہ پوری مسجد نبوی کا اکثر حصہ جو ہے یہ مشرکین کا قبرستان تھا، تو وہ لوگ دفن کرتے تھے، جلاتے نہیں تھے. تو یہ عباس ابن مرداس نے اپنے ابا کو یعنی مرداس کو دفن کیا اور جو بھی ودھی تھی وہ ودھی کر کے اپنے گھر پر آیا اور اپنے گھر پر آ کر سب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہ بھائی تمہارے باپ کے ہاتھ پر ہم لوگ چلتے تھے پیچھے پیچھے، اب تمہارے ہاتھ پر چلیں گے. جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے ان کی جو ترتیب تھی وہ ترتیب سے سارے ودھی ہوئی، کھانا وغیرہ ہوا. یہ عباس گھر پر آیا اور یہ دماد بت کو لے کر آیا. دماد بت ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی پستول ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، اپنی ڈائری ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہمیشہ ساتھ میں دماد بت کو رکھتا تھا. بقیہ تفصیل کی پوری کروں گا انشاءاللہ.